دجال کے سلسلے میں آپ یہ آڈیو کلپ نمبر 5 سماعت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دجال کی زمین پر رفتار کیا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ اسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا اور پوری زمین پر گھومے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ بعد ازیں باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر پانی اور ہر چشمے کے پاس سے گزرے گا، مگر مکہ اور مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو ان پر حرام کر دیا ہے، اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دیں گے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینے کے سوا دجال دنیا کے ہر ملک کو تاراج کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے دروازوں پر فرشتے متعین ہیں، اس میں نہ تو طاعون کا مرض داخل ہو سکے گا اور نہ ہی دجال کا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور مسیح دجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا۔ اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر جب جبل احد کے پیچھے پہنچے گا تو فرشتے اس کے آگے جائیں گے اور اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں جا مرے گا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ محجن بن ادرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا نجات کا دن اور کیا ہے، نجات کا دن، نجات کا دن اور کیا ہے، نجات کا دن، نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ آپ سے پوچھا گیا نجات کے دن سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، وہ جبل احد پر چڑھ کر مدینے کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تمہیں یہ سفید محل نظر آ رہا ہے؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر جب مدینے کی طرف آئے گا تو ہر راستے پر ایک فرشتے کو مستعد پائے گا جو ننگی تلوار سونت کر کھڑا ہوگا۔ چنانچہ وہ شام کی جانب جرف کے مقام پر ایک شوردار زمین پر جا ٹھہرے گا اور وہاں اپنا خیمہ لگا لے گا۔ اس کے بعد مدینہ 3 دفعہ لرز اٹھے گا، جس کے اثر سے تمام فاسق اور منافق مرد اور عورتیں مدینے کو چھوڑ کر دجال کی طرف نکل آئیں گی۔ یہی یوم نجات ہوگا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دجال مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو پامال کرے گا اور اپنا تسلط جما لے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر تلواریں سونتے ہوئے فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر دجال سرخ ٹیلے کے پاس جہاں شوریلی زمین ختم ہو جاتی ہے پڑاؤ ڈالے گا۔ سر زمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دے گی، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینے سے نکل کر دجال کے پاس آ جائیں گے۔ اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا تو جرف کے مقام پر شوریلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا اور وہاں خیمے نصب کر لے گا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ، مملکت سعودی عرب۔ دجال کے سلسلے میں ابھی بہت سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا باقی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور آپ انہیں سننے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ، مملکت سعودی عرب۔